آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، ہم آج کل یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کیسا ہونا چاہیے، آئیڈیل خدا کون سا ہونا چاہیے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ خدا کہلانے کے لائق کون ہو سکتا ہے، یا کس کو ہم اپنا خدا بنا سکتے ہیں، اسے جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں، یا اس چیز کو جسے ہم نے دیکھا ہوگا، بڑی طاقت والا ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہوگا. تو کس چیز کو ہم اپنا خدا تصور کریں؟ کیا اندیکھے خدا کو مانیں؟ اگر اندیکھے خدا کو مانیں گے پھر اپنے تصورات کو صاف کر کے یہ دیکھنا پڑے گا اس میں کون کون سی خصوصیات ہیں، کون کون سی صفات ہیں جن میں وہ ممتاز ہے، باقی سبھی موجودات سے ممتاز ہے، بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری صفتوں میں. یا کسی ایسی چیز کو خدا مان لیں جو کہ ہو تو بہت قوت والی لیکن نظر میں آ رہی ہوگی، یا یہ کہ ہمارا خیال ہوگا قوت والی نہ ہو لیکن خیال ہوگا کہ قوت والی ہے. جیسے کچھ لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پتھروں کے بت ہیں، مختلف چیزوں کے بت ہیں، لیکن ان کی پرستش کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان میں بہت طاقت ہے، ان میں بہت، ان کا اعتقاد ہے کہ ان میں طاقت بہت ہے، ہماری حاجتیں ان سے روا ہوتی ہے، ہماری شفاعت کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، نجات ملے گا. کبھی کوئی لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، کوئی پانی کی پرستش کرتے ہیں، کوئی کسی چیز کی پرستش کرتے ہیں، تاروں کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ہمارا مدعا و مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز کی پرستش کی جا سکتی ہے، یعنی کون سی چیز ہے، کون سی ہستی ہے، کون سی طاقت ہے جو پرستش کرنے کے لائق ہے، اس کے قابل ہے. اس میں کچھ چیزیں ہونی چاہیے جو کہ موجودات میں نہ ہوں. موجودات میں فنا ہوتی ہے، وہ فنا نہیں ہونی چاہیے وہ چیز، اور وہ اللہ کے بغیر کسی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قدرت کمال کی صرف اسی میں ہے. تو اس طرح سے ابھی تک ہم نے کچھ نکات اس میں پڑھے، اور وہ 6 نکات تھے. 6 نکات میں ہم چل رہے تھے. پچھلی بار ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ جس چیز کو رہنے دے، اس کو ختم نہ کرنا چاہے، تو وہ اپنی توجہ اس پر رکھتا ہے. ہم اگر اللہ کے توجہ کے مرکز رہے، مرکز نہ صحیح تھوڑی سی توجہ رہے، تو ہم زندہ ہیں. اگر وہ توجہ ہم سے ہٹائے، صرف نظر کرے، تو ہم باقی نہیں رہ سکتے. یعنی اس کے رحم و کرم پر ہم ہیں. جب تک اس کا رحم و کرم ہے، اس کی نظر عنایت ہے ہم پر، تب تک ہم زندہ ہیں. اس کی نظر عنایت ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ بلکہ ساری ہستی جو ہے، عالمی ہستی، کائنات، جب تک یہ ساری کائنات کو وہ باقی رہنا چاہے گا تبھی تک باقی رہے گا. جب وہ اس پر سے رحم و کرم کی نظریں اٹھا دے گا تو کائنات کی کائنات ختم ہو جائے گی. اس کے نظر کرم پر کائنات کا وجود باقی ہے. نظر کرم اٹھ گئی، کائنات بھی ختم ہو جائے گی. صحیح کہ نہیں؟ تو اب اسی نقطے کا دوسرا حصہ،
اور وہ نقطے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جس چیز کا بھی یہ ہستی جسے ہم خدا کہتے ہیں، جس چیز کا بھی ارادہ کرے کہ پیدا ہونی چاہیے، اب تک پیدا نہیں ہے، ارادہ کرے کہ پیدا ہونی چاہیے. دو میاں بیوی بن گئے، ایک شوہر بن گئے، ایک بیوی بن گئے، شادی ہو گئی، اور ایک بچہ پیدا ہونا چاہیے. جب اللہ چاہے، اللہ کا ارادہ ہو، دیر نہیں لگتی. اس کو صرف کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف کرنا کو ہوتا ہے اذا ارادہ، اس کو پہلے ارادہ کرنا ہے، اس کی مشیت میں ہونا چاہیے. فاذا اراد شیئا، اذا اراد شیئا، پھر کیا کرتا ہے؟ فیقول لہ، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فیقول لہ، وہ اسے صرف کیا ہوتا ہے؟ فیقول لہ، کیا کہتا ہے؟ کون، ہو جا، صرف ایک لفظ، ہو جا، کون، اور بس کہنے سے ہی فیکون، فیکون، پھر وہ ہو جاتی ہے نا، بن جاتی، وجود میں آتی ہے. میاں بیوی کا بچہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ ارادہ کرے گا، کہے گا کون، تو رحم مادر میں باپ کا نطفہ جا کے خلقت کی ابتدا ہو جائے گی، اور 9 مہینے کے بعد بدنیا آئے گی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 9 مہینے لگیں گے ماں کے پیٹ میں انکیوبیشن کے لیے، ایک منزل تک، حتمی شکل صورت تک پہنچنے کے لیے. مگر شروعات کب سے ہوئی؟ نطفہ، اور ماں کے پیٹ میں ایک ایگ، ایک انڈا آپس میں ملنے سے مسئلہ ختم. ورنہ ہر کسی کے نطفے بھی ملتے ہیں، انڈے بھی ملتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، لیکن بچہ نہ بننا ہو تو نہیں بنتا ہے. کوئی عمر پر لاولد رہتا ہے، حالانکہ باقی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت نہ ہوئی، بچہ نہیں بن گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب تک ایک ستارہ وجود میں آ گیا، جب تک اسے باقی رہنا ہے، اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا نظر کرم ہے، تب تک ستارہ برقرار ہے. اللہ چاہے گا یہ فنا ہونا چاہیے، تو اس میں تبدیلیاں آئیں گی، پھٹ جائے گا، ایکسپلوژن ہو جائے گا. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کاسمولوجی کے، اس ہے کہ نہیں؟ تو ختم ہو جائے گا. ڈیتھ آف اے اسٹار ول ٹیک پلیس، دا اسٹار ول ڈائی آؤٹ. کس وجہ سے؟ اللہ چاہتا ہے، نظریں ہٹاتا ہے اس طرف. نظریں مطلب یہ نظریں نہیں، یعنی توجہ سے ہٹاتا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہم نے کیا، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے گناہ کیا اللہ سے توجہ ہٹا کے. اگر اللہ کی طرف توجہ رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ ہم گناہ کرتے نہیں کرتے. ہم نے توجہ ہٹا دی تو ہم نے گناہ کر دیا. دوسری بار گناہ کیا، پھر توجہ ہٹا، پھر ہماری عادت ہی بنے گی توجہ ہٹانے کی، اور پھر کیا ہوگا؟ ہم گناہ گار تصور ہوں گے. پہلی بار غلطی ہو گئی، دوسری بار خطا ہو گئی، تیسری بار اسی طرح، آخر پر گناہ گار ہو گئے، عادی گناہ گار بن جاتے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ بھی توجہ ہٹاتا ہے. پھر ایک ہی حل ہے، ایک ہی علاج ہے، اور کیا ہے؟ وہ ہے توبو، توبہ کریے. توبہ کرو. توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ واپس اپنا چہرہ، اپنی توجہ اللہ کی طرف کرو. جب اللہ کی طرف توجہ کرو گے تو پھر اللہ بھی فتاب علیک، آپ پر بھی وہ توجہ کرے گا، اور آپ کا توبہ ہو جائے گا، یا آپ پر توجہ کرے گا، اور نتیجہ نکلے گا آپ کے گناہ دھیرے دھیرے کم ہوتے جائیں گے، اور پھر آپ دوبارہ نیک بنیں گے. توبہ اور خدا کی طرف سے توبہ یعنی اس کی توبہ قبول کر لی. توبہ کرنا اور توبہ کا قبول کرنا، یہ دو چیزیں ہیں، ایک طرف بندہ ہے، ایک طرف اللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک نہ اللہ کی نگاہ کرم رہے تب تک کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس کی نگاہ کرم رہے اور کسی چیز کو پیدا کرنا چاہیے، پیدا ہو جائے گا. پیدا ہونے کے بعد جتنی دیر تک اسے باقی رہنا ہے، اللہ کی توجہ برقرار رہنی چاہیے. جو ہی توجہ اللہ کی ہٹے گی تو جو بھی فرشتے وغیرہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ڈیوٹی پہ، ان کو واپس بلایا جائے گا اور اس کی موت ہوگی.
صحیح ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایک آدمی 3 منزلوں سے گرتا ہے اور تب بھی زندہ رہتا ہے. ایسی مثالیں ہیں نا، آپ کی نظر میں بھی ہوں گی. جن کی عمر زیادہ ہوگی ان کی نظروں میں بہت زیادہ مثالیں ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے معمولی سی پھسلن ہو کے آدمی گر جاتا ہے، سر کسی کے ساتھ اس طرح سے لگ جاتا ہے کہ وہی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو 4 منزلوں سے گرا فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہ اس کو ایسے گرنے نہیں دیتے جس سے اس کے کسی نازک حصے کے بدن کو چوٹ لگے گی، مرنے کی حد تک کی چوٹ. ایسے نہیں گرنے دیتے. اور جو یہ معمولی پھسلن سے گر گیا، اس پر سے پہلے ہی باڈی گارڈ جو ہوتے ہیں وہ اللہ نے وڈرا کیے ہیں پھٹک، یعنی اللہ نے توجہ ہٹا دی اور ادھر اللہ کی توجہ برقرار ہے. اللہ کی توجہ برقرار ہے، آپ کے محافظ فرشتے ساتھ. اللہ کی توجہ ہٹ گئی، آپ کے محافظ فرشتے بھی آپ سے الگ ہو گئے. پھر آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جب تک محافظ فرشتے ساتھ ہے تب تک زندگی کا بھروسہ ہے. فرشتے ساتھ نہ رہے تو زندگی کا بھروسہ بھی نہیں. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو گویا اللہ میں نمبر 1 یہ قدرت ہے کہ جس چیز کو چاہے ایک تک سے، ایک کن فیکون سے بن جائے گی. اتنی قدرت ہے اللہ کی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس قدرت کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اس کا دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اتنی ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. ہر چیز پہ نظر ہے اللہ کی، اور اللہ کی نظر اگر نہ رہے تو تمام کی تمام کائنات یا کائنات کا کوئی جز، کائنات کا کوئی حصہ، کائنات کے کئی حصے تباہ و برباد ہو سکتے. یہ خصوصیت کسی اور میں اللہ کے بغیر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی قدرت خلق کرنے کی، اور پھر خلق کر کے اتنا وسیع کائنات اتنی سی، اور پھر اس کا نظم و نسق برقرار رکھنا. یہ چیز صرف اللہ کے قدرت و طاقت میں ہے اور کسی کی طاقت میں نہیں ہے. اس لیے قابل ستائش، قابل پرستش، قابل عبودیت، معبودیت بھی وہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ نمبر 6 ہے. پھر نمبر 7 پہ یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں، یہ عقائد و کلام کے مباحث، یہ تھوڑا اچھی طرح سمجھنے پڑتے ہیں کہ یہ آپس میں پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں. جب تک نہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تب تک آپ ان چیزوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، اور یہ کہ اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، پوری توجہ ادھر ہی رکھنی پڑتی ہے، تبھی سمجھ میں آئے گی اور بات یاد رہے گی. 7 یہ تھا چھٹا. 7ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ذات الہی ہے، ذات الہی ایک طرف، ذات الہی ایک طرف ہے. دوسری طرف کائنات کے جز ہیں. کائنات کے جز ہے. زمین ایک جز ہے، سورج ایک جز ہے، میں ایک جز ہوں، آپ ایک جز ہیں، ہے کہ نہیں؟ سورج کی روشنی ایک جز ہے، چاند کی روشنی دوسرا جز ہے. وہ سورج کی روشنی نہیں، سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند کی روشنی ریفلیکشن ہے نا. مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہے، جو بھی کوئی جز ہے کائنات کے اندر، وہ ایک ریئلٹی ہے. یہ قلم ایک ریئلٹی ہے. جب ہے تبھی میں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں، تبھی میں دیکھ رہا ہوں. یہ ورقہ جب ہے تبھی میرے ہاتھ میں ہے. کوئی حقیقت ہے، حقیقت ہے نہیں ریئلٹی. یہ جز جو ہیں یہ ریئلٹی ہیں. صرف فرق اتنا ہے، یہ پرماننٹ ریئلٹی ہے، یہ ٹیمپوریری ریئلٹی ہے. اس وقت ہے، کل نہیں ہوگا، مہینے کے بعد نہیں ہوگا، سال بھر کے بعد بالکل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر جو کائنات کے جزئیات ہیں، جزئیات، جز کی جمع، جزئیات جو کائنات کے جتنے سارے ہیں، اتنے اجزاء
دوسری جمع ہے اجزا. اجزا مذکر ہے اور جزیات مؤنث ہے. جتنے بھی اجزاء ہیں یا جتنے بھی جزئیات ہیں تو ان کی اپنی اپنی حقیقت ہوتی ہے، اپنی اپنی ریئلٹی ہوتی ہے، اگرچہ ٹرانزٹری ہوتی ہے، ٹیمپوریری ہوتے ہیں، لیکن ریئلٹی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یہ آدمی سچا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں سچا نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ حق ہے، یہ سچا ہے، ذرا اسے پوچھ، یہ بھی کہتا سچ، اسے پوچھے یہ بھی کہتا سچ. پھر آپ کے سمجھنے میں فرق ہے، ورنہ سب کے سب اسے سچا سمجھتے ہیں. اس کا سچا ہونا یہ ایک حقیقت ہے، حق ہے. اگر میں کہوں گا یہ سچا نہیں ہے تو گویا میں نے حق نہیں بتایا، میں نے جھوٹ بتایا. حق یعنی ٹروتھ. سم تھنگ وچ از ٹرو از اے ٹروتھ. یہ حق اور حقانیت اور یہ چیزیں ریالٹیز جو ہے کائنات کی، یہ کیا خود بخود ہے؟ نہیں. پھر کیا ہے؟ جو ذات الہی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، the bigger reality of اللہ. ذات الہی کی حقیقت، اور یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہے. تو اس بڑی حقیقت کے یہ سب کے سب ریالٹی جو ہے یہ ایک پرتو ہے، ریفلیکشن ہے. جب بھی اللہ ایک ریالٹی ہے، اللہ کے پاور سے ایک ریالٹی ہے، اسی کے پرتو اپنی کائنات کے اندر پڑتے ہیں. جیسے ادھر میں کھڑا ہوں، ادھر میری یہ پرچھائی ہے، تو یہی پرچھائی جو ہے، یہ پرچھائیاں حقیقت کی صورت میں، حقیقتوں کی صورت میں، جزیات کی ریالٹیز کی صورت میں اسی کی پرچھائیاں ہوتی ہیں. اگر یہ نہ ہو کوئی چیز ریالٹی میں نہیں ہوگی. جیسے مثال کے طور پر کبھی میں چلتا ہوں گاڑی میں، دور سے مجھے دکھتا ہے سڑک پر پانی ہے، حالانکہ بہت مڈ سمر ہے، دھوپ بہت زبردست چمک رہی ہے تمازت کے ساتھ، اور میں جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں ادھر تو پانی ہے، وہاں سڑک شاید پتہ نہیں سڑک میں پانی آیا ہے، اور میں پانی دیکھتا ہوں. لیکن جو میں ساتھ ساتھ چلتا ہوں تو وہ بھی دور دور ہوتا ہے وہ، اور مجھے لگتا ہے نہیں یہ تو میراج تھا، یہ تو میراج تھا، یہ اصل میں پانی نہیں تھا. میراج یعنی دھوکہ تھا، دھوکہ یعنی سراب تھا، ایک سراب تھا، حقیقت نہیں تھا. تو یہ ریالٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایک دھوکہ ہے. لیکن یہ چیز تو دھوکہ نہیں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے. لیکن یہ سب ریالٹی تبھی ہے جبکہ ایک درخت اللہ نے وجود میں لایا، اور اس درخت سے ہمیں لکڑی ملی، صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے نہیں؟ اور نوح کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے سکھایا کیسے کشتیاں وغیرہ ساز و سامان بنانا چاہیے. تو پہلا ترکھان تو حضرت نوح ہی تھا نا، تو اس کے ذریعے سے انسانوں نے سیکھ لیا، اور پھر میں بھی ایک ترکھان بن گیا اور میں نے یہ کپ بورڈ بنا لیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ نے میٹیریل فراہم رکھا اور انسان کو عقل دے دی، تو تاکہ عقل کے ذریعے سے وہ سیکھ لے. علم الانسان ما لم یعلم، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب یہ سیکھ لی مختلف چیزیں تو دھیرے دھیرے ان میں ترقی آتی گئی، صلاحیت انسان میں رکھی، اور آخر پر کیا ہوا؟ آخر پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حقیقت بن جاتی ہیں. اب یہ حقیقت بن گئی. فرق صرف یہ ہے، یہ اعتباری حقیقت ہے، یہ عارضی حقیقت ہے، اور یہ پرماننٹ حقیقت ہے. لیکن پرماننٹ حقیقت کی پرچھائی یہ ہے، یہ اس کی پرچھائی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اس سے دیکھ سکتا ہوں جس نے یہ بنایا، وہ درخت جس نے بنایا، وہ کیا کمال ہوگا اس کا. پودا ہوتا ہے، معمولی ہاتھ سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ بڑھتا ایسا ہو جاتا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے بھی پھر آرے چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، تب یہ کٹ جائے گا، تب اس کی شکلیں بنیں گی، ورنہ نہیں بنیں گی. اگر میں چاہوں کہ لوہے کی الماری بنوں، کیا بنا سکتا ہوں؟ ایسے نہیں بنا سکتا ہوں. اس کے لیے مجھے شیٹس چاہیے، اور اس کے لیے الگ سسٹم ہونا چاہیے. اس طرح سے نہیں بن سکے، اس طرح سے کیل اس میں نہیں ٹھوکی جا سکتی، اس طرح وغیرہ وغیرہ. مطلب کیا ہے؟ مطلب مختصر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اللہ کی،
اللہ کی حقیقت جو ہے پرماننٹ اور وسیع اور عظیم، اسی کی پرچھائیاں وہ سب حقیقتیں ہیں جو اس کائنات میں موجود ہیں. اگر وہ نہ ہو کائنات کی کوئی چیز حقیقت میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے 7واں پوائنٹ. اور اسی طرح ہمارے کمالات وغیرہ، یہ بڑا عاقل ہے، یہ بڑا ذہین ہے، وہ بڑا محنتی ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. صفتیں کوئی تھوڑا سا کسی میں کمال کی، لیکن وہ کمال کی صفتیں وہ بھی پرتو ہیں اللہ کے کمال کی. کمال مطلق کی پرتویں ہیں، پرچھائیں ہیں، جو کسی حد تک کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے 7واں پوائنٹ. 8واں پوائنٹ، نمبر 8. نمبر 8 یہ کہ اللہ باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. باخبر یعنی علیم ہے، علیم، اسے ہر چیز کا علم ہے. باخبر ہے، علم ہے اس کے پاس. باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے، بے علم نہیں ہے، لا علم نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، عالم ہے. اور عالم کی حد کا انتہائی حد کا علیم. علیم کا صیغہ جو ہے یہ صیغہ ہے مبالغے کا. مبالغہ یعنی حد سے زیادہ، اتنا کوئی اور نہیں ہے جتنا وہ ہے علیم. تو وہ باخبر ہے، علیم ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر. ہم کچھ بھی کریں اس کی نظر میں ہے، چوری چھپے کریں وہ بھی اس کی نظر میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے وہ نصیحت کی تھی کسی سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیسے اپنا کروں، کیا نام ہے، اپنا ریفرمیشن اصلاح کیسے کروں میں اپنی. تو کہا ایک ہی چیز کرو، کبھی جھوٹ مت بولو، جب بھی میں کچھ پوچھوں تو آ جاؤ. جو کچھ کام کرو گے تو یا تو ایسے کرو کوئی دیکھے نہ. کیا وہ جو بھی گناہ کرتا تھا اب چپکے سے کرتا تھا، چوری چھپے خلوتوں میں جا کے. اور جب کرتا تھا تو نصیحت یاد آ گئی، ہاں یہاں کوئی نہیں لیکن ہے تو صحیح. کون ہے؟ اللہ تو ہے، خدا تو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، کم سے کم اللہ دیکھ رہا ہے. تو کہو اللہ کے سامنے میں کیسے گناہ کروں گا؟ نہیں کروں گا. بہت تڑپ رہی دن بھر رات بھر کہ گناہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، کیا کروں؟ قرار نہیں آ رہا ہے، سکون نہیں آ رہا ہے. لیکن ادھر سے یہ ہے کہ آپ سچ بولنے چاہیے. اب میں پیغمبر سے ملوں گا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ کہیں گے کیا ان 24 گھنٹوں میں کوئی گناہ کیا؟ میں کہوں گا نہیں کیا، تو تب مجھے نہیں کرنا چاہیے. اگر میں کہوں گا نہیں کیا لیکن کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں ہوگا لیکن اللہ کو تو پتہ ہے. اب کیا بنے گا؟ تو دھیرے 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 چھوڑ دیا، ترک کیا دھیرے، اور گناہ گار سے پھر نیکوکار بن گیا. مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ سوتے میں وہاں بھی اللہ ہے. جب آپ سو رہے ہیں بالکل بے خبر ہیں، بے سد بدھ ہیں، اس صورت میں بھی اللہ کی نظریں آپ کے اوپر ہیں. آپ کے اپنے اوپر آپ کی نظریں نہیں ہیں لیکن اللہ کی نظریں آپ کے اوپر ہیں. آپ کی روح پر بھی جو بدن کا احاطہ کیے ہوئی ہے، اور خود بدن بھی اس پر نظر ہے اس کی، آپ کی نہیں ہے. اپنے اوپر آپ کی نظر نہیں ہے. کبھی آپ کا ایسا ہوتا ہے کہیں کچھ لگا ہوتا ہے، کوئی کثیف چیز لگی ہے تو کوئی کہتے ہیں وہ یہاں جائیے، تو آپ کی نظر نہیں جاتی تو آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. یعنی اپنے آپ کو بھی انسان دیکھ نہیں پاتا، اور ان کی تو ضروری ہے کہ بات بھی نہیں ہو سکتی. تو لیکن اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. تو اس کی وجہ سے باخبر ہونے کی وجہ سے جب ہر چیز سے باخبر ہے تو ہماری ضرورتوں سے بھی باخبر ہونا چاہیے. جب ہماری ضرورتوں سے باخبر ہے، ہماری زندگی کے لیے کون سی چیز صحیح ہوگی یا غلط ہوگی یہ بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے. جب پتہ ہونی چاہیے تو اس لیے اس علم کی بنیاد پر صرف اس کے اختیار میں ہے، صرف اسی کو زیبا دیتا ہے، صرف اسی کو شعبہ دیتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے ایک شریعت ایجاد کرے، ایک قانون بنائے.
قانون کا ایک سیٹ بنائے. کیوں؟ کیونکہ اس قانون پہ چل کے ہی آپ کی مصلحت ہے. ہماری بھلائی اسی شریعت پر چلنے سے ہے، ورنہ نہیں ہے. اگر ہم اسی پر چلیں گے جو اللہ نے قانون ہمارے لیے بنائے ہیں تو ہمارے نصف مسائل حل ہو جائیں گے. نمبر 1. اور نمبر 2، ہمیں سکون ملے گا. سکون ہمارا چھن نہیں جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جب سکون بھی ملے گا، مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور آپ کی حاجتیں بھی جب اس پر چلیں گے تو اللہ کے نیک بندے بنیں گے، تو اللہ کی توجہ زیادہ آپ کی طرف ہوگی، آپ کی دعا بھی ایک دم سے قبول ہوا کرے گی. تو گویا آپ دعا کیا کریں گے. دعا کیا کرنے کا مطلب ہے آپ کی حاجتیں ہیں وہ مانگتے رہیں گے، اور اللہ آپ کے نیکوکار ہونے کی وجہ سے آپ کی اپنی حاجتیں بھی پوری کرے گا، اور جو حاجتیں آپ کسی اور کے لیے مانگیں گے وہ بھی پوری کیا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ صاحب شریعت ہو گئے، آپ شریعت کے تحت زندگی گزارنے لگے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا صرف اللہ کا اختیار ہے. جیسے ہر چیز کے لیے کائنات کی اس نے مقرر کیا ہوا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. ہر چیز کے، کوئی چیز اس کے مقرر کیے ہوئے قضاء و قدر سے ہٹ کے کام نہیں کرتی ہے. صرف ایک انسان ہے جو کبھی روگردانی کرتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے صحیح لاہ عمل، صحیح نصب العین، صحیح وے آف لائف مقرر کرنے کا صرف اسی اللہ کو اختیار ہے جو کہ باخبر ہے. اور باخبر ہونے کی وجہ سے انسان کی مصلحتوں کا بھی اسی کو علم ہے. کبھی کبھی ہمیں اپنی مصلحت کا پتہ ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہم کبھی وہ کام کرتے ہیں، اچھے تو لگتے ہیں لیکن ان میں ہماری برائی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے. اور جب غور کرتے ہم کہتے ہیں ذرا دیکھیں ہمارے دین میں کیا ایسا میں کر سکتا ہوں؟ نہ، نہیں کر سکتے. گویا اللہ نے ممانعت کی ہے تبھی میں بھی کرتا ہوں، لیکن میں کرنے کی وجہ سے جو میں کرتا ہوں اس کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو رہی ہے، ڈھنگ سے نہیں چل رہی ہے، اطمینان سے نہیں چل رہی ہے، صحت برقرار نہیں رہتی، ہر طرح کی، بدن کی، روح کی، اخلاق کی. تو ان سبھی چیزوں کے لیے لائے عمل یعنی شریعت تیار کرنے کا بھی اللہ کو ہی اختیار ہے، اور وہی شریعت ایجاد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے اصلی مصالح، اصلی انٹرسٹ، اصلی مفادات، ایک ہوتے ہیں نقلی مفادات. یہ نقلی مفاد ہے، آدمی کہے میرے پاس ہی سب کچھ دولت ہونی چاہیے، کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے. یہ خود غرضی ہمیں کرواتی ہے نا. تو جو بھی بے راہ رویہ ہوتی ہیں وہ خود غرضیاں ہوتی ہیں، وہ کم عقلیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ مصالح جانتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے. جیسے حضرت موسیٰ نے اس خضر سے پوچھا تھا اس لڑکے کو کیوں آپ نے مار دیا، اس ملاح کی کشتی میں چھید کیوں کر دی، وہ دیوار کیوں توڑ دی. اولو العزم پیغمبر ہو کے بھی اس کو پتہ نہیں تھا. اور پھر خضر نے کہا اب میرے ساتھ آپ کا وارہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ آپ میں صبر نہیں، آپ کے سمجھ بوجھ نہیں ہے. آپ سنو. تو اس نے وہ تینوں بتائی کہ چھید ناؤ میں نے اس لیے کیا کہ کوئی بادشاہ تھا، وہ لوگوں کی کشتیوں کو زبردستی لیتا تھا کسی کام کے، اپنے کام کے لیے. تو یہ بیچارہ اسی پر گزارا کرتا تھا یہ کشتی والا. تو اگر میں یہ چھید نہ کرتا تو عیب دار بن گئی، تو بادشاہ اب اس کی وہ کشتی چھین کے نہیں لے گا. اس لڑکے کو مار دیا، بالکل نوجوان لڑکا تھا، میں نے اس کو قتل کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ماں باپ بڑے نیکوکار تھے، لیکن یہ بچہ اٹھتے ہوئے بدکار بن جاتا تو ماں باپ کو بیچاروں کو مشکل پیش آتی، پریشان ہوتے، زندگی اچھی طرح نہ گزرتی. تو میرے علم میں یہ ہوا کہ یہ بدکار بنے گا، میں نے اس کو قتل کیا تاکہ اللہ اس کے بدلے میں اسے نیکوکار لڑکا عطا کرے گا. موسیٰ کو پتہ ہی نہیں تھی، اور خضر کو پتہ تھی. کیوں پتہ تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کے رازوں کو کسی حد تک جاننے لگا تھا. اللہ کے راز ہوتے ہیں، مصالح ہوتے ہیں. اور یہ دیوار کیوں توڑ دی، یہ کیوں گرا دی؟ کیونکہ یہ یتیموں کی دیوار تھی، گرا دی نہیں، وہ ٹوٹی ہوئی تھی. اس کو کیوں نئے سرے سے تعمیر کیا؟ وہ یہ 2 یتیموں کی تھی، یتیم تھے بیچارے، اور ان کی ایک وراثت میں ایک خزانہ ماں باپ یا دادا دادی نے رکھا تھا ادھر نیچے زمین میں دفن.
تو جب دیوار ہٹتی تو لوگ خزانہ دیکھتے اور ان کا لٹ جاتا مال. تو میں نے وہ دیوار نئے سرے سے بنا دی تاکہ تب تک یہ بڑے ہو جائیں گے اور وہ خزانہ انہی کو ملے گا کیونکہ مال انہی کا ہے. یہ مصلحتیں ہیں. تو انسان کی مصلحتیں سب سے زیادہ جانتا ہے خضر نہیں بلکہ اللہ جانتا ہے. اس لیے ان مصلحتوں کو نظر میں رکھ کر اللہ نے قاعدے قانون مقرر کیے ہیں. اخلاق کے قاعدے، عبادت کے قاعدے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرنے کے قاعدے، زندگی گزارنے کے قاعدے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ قاعدے اللہ کو ہی پتہ ہے مسائل کیا ہے، اس لیے اسی کا حق بھی بنتا ہے. وہی یہ شریعت ایجاد بھی کر سکتا ہے اور اس شریعت پر ہمیں چل کر فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.